ابو طالب کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو مشرکین مکہ ان کے پاس حاضر ہوئے، ان سے التجا کی کہ حضرت آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بھتیجا جو ہے ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری وحدت پارا پارا ہو گئی۔ آپ ان سے کہیں کہ اگر وہ مکہ کی سرداری کے خواہش مند ہیں تو ہم انہیں سردار مانتے ہیں، اگر وہ امیر ہونا چاہتے ہیں تو مکے کی ساری دولت ان کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں، اگر وہ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم مکے کی خوبصورت عورت سے ان کا نکاح کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا یہ تو مکہ کی سرداری کی بات کر رہے ہیں، یہ تو دولت کی بات کر رہے ہیں، عورت کی بات کر رہے ہیں، چچا یہ آسمان کے سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور آسمان کے چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں تو میں پھر بھی اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ کوئی صورت ایسی ہو کہ ہماری سرداری قائم رہے، ہماری سرداری باقی رہے۔ ابو جہل سرداری کا خواہش مند تھا اور آپ جانتے ہیں قبائل سرداری کا ذوق رکھتے تھے۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عظیم جملہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا ابو جہل میں تمہیں ایک ایسا کلمہ دیتا ہوں، اگر تو اس کے تقاضوں کو پورا کرے تو سارا عرب تمہاری سرداری کو قبول کرے گا اور عجم جو ہے وہ جزیہ دے کر کمی بن کر تمہاری سرداری کو قبول کرے گی۔ تو اس پر ابو جہل نے کہا کہ مجھے تیرے باپ کی قسم ایسے 10 کلمات بھی اگر آپ دیں تو میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پیش کیا۔ اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ابو جہل یہ جانتا تھا کہ اس کلمے کے کچھ تقاضے ہیں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا تو پھر بے دھڑک ہو کر ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری ہم پر واجب ہو جائے گی، جس کو قرآن نے بیان کیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں عطا کریں لے لو اور جس سے منع کریں رک جاؤ۔ اس قرآنی حکم کو عملی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو تو حدیبیہ کے مقام پر آ جاؤ۔ جب 1400 صحابہ اور ایک قول کے مطابق 1500 صحابہ عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر مدینے سے چلے، حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ نے روک لیا، حضرت آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، واپس چلے جائیں، اگلے سال آنا عمرہ کر سکتے ہیں۔ امن معاہدہ لکھا گیا، سخت شرائط تھی، حضرت مکہ سے کوئی شخص بھاگ کر مدینہ چلے جائے آپ واپس کریں گے، اور مدینے سے بھاگ کر کوئی مکہ چلے جائے ہم واپس نہیں کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کیا۔ جب سخت شرائط کے ساتھ یہ امن معاہدہ لکھا گیا تو بہت سارے صحابہ غم اور پریشانی میں مبتلا تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی بندہ نواز کہ ہم اس معاہدے کو جھک کر کیوں قبول کریں؟ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا عمر میں اللہ کا نبی ہوں، میں وہی کرتا ہوں جو مجھے حکم دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم اور پریشانی کی حالت میں ابو بکر صدیق کے پاس آئے، دوست بھی تھے، کہا ابو بکر ہم اس معاہدے کو جھک کر کیوں قبول کریں؟ ہمارا کوئی شخص بھاگ کر مکہ چلا جائے وہ واپس نہیں کریں گے، ان کا بھاگ کر مدینے آ جائے اور ہم واپس کریں گے، اس سال عمرہ بھی نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی اس آیت کو عملی شکل دیتے ہوئے فرمایا عمر تجھ پر تیری ماں روئے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے؟ کہا حضرت کیوں نہیں؟ کہا بس جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہیں کہ ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری ہم پر واجب ہیں۔